الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن أبي حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سد فرجة في الصف غفر له. رواه البزار وإسناده حسن۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے صف میں خالی جگہ کو پر کیا اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صف بندی کے اصول میں ایک حکم یہ ہے کہ درمیان میں کوئی خلا نہ چھوڑا جائے اور آگے بڑھ کر اس خلا کو پہلے پر کیا جائے اور پھر نئی صف کا آغاز کیا جائے۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ جو شخص اس خلا کو پر کر رہا ہے، چاہے پیچھے سے آ کر، چاہے وہ دائیں بائیں سے مل کر، دونوں ہی صورتوں میں اس کے لیے زبان نبوت سے مغفرت کا پروانہ مل رہا ہے۔ لہٰذا صف بندی کے اندر درمیان کے خلا کو بڑے اہتمام سے پر کیجیے۔ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کبھی اگلی صف کے دائیں اور بائیں کچھ جگہ خالی ہوتی ہے اور پیچھے دوسری صف بننا شروع ہو جاتی ہے۔ شاید پیچھے والے انتظار کرتے ہوں گے، یہ سمجھتے ہوں گے کہ دوسرے لوگ آئیں گے اور آ کر اس فرجہ کو پورا کر لیں گے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی مغفرت کی ضرورت نہیں، اسی نیت سے آگے بڑھ کر اس خلا کو پر کر لیں کہ شاید اللہ ہماری بخشش فرما دے گا۔ دوسری حدیث میں فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے: کسی آدمی کی ایک نماز کے ساتھ دوسری نماز جب کرامن کاتبین اللہ تعالیٰ کی جناب میں پیش کرتے ہیں، یعنی ایک نماز اس نے پڑھی، دوسری نماز بھی پڑھی، تو اس کی دونوں نمازوں کو کرامن کاتبین اللہ کی جناب اور بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں: میں تم دونوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ان دونوں نمازوں کے درمیان میرے بندے سے جو گناہ ہوئے وہ میں نے معاف کر دیے۔ ذرا اندازہ لگائیے اللہ کی مغفرت اور مہربانی اور رحمت کا کہ دو نمازیں اکٹھے پڑھنے پر بھی اللہ درمیان کے اوقات کے گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں۔ اور اگر ہم پانچوں وقت کی نمازوں کا اہتمام کر لیں تو ہمارے پورے 24 گھنٹے کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اور کبائر سے بچنے کا اہتمام کریں، اس کے لیے توبہ یا جو شریعت کے اصول ہیں اس کے مطابق اس سے رجوع کا اہتمام کیجیے۔ انشاءاللہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو ہم بخشے بخشائے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو مغفرت کاملہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔